دنیا کے لیے تو انسان کماتا ہی رہتا ہے لیکن تجارت کرتا ہے، لیکن جو میں تجارت کر رہا ہوں وہ خدا کے ساتھ ہے، اور اس میں صرف منافع ہی منافع، نقصان تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو کام ہے یہ ایڈکشن ہے، یہ ایک نشہ۔ کبھی کبھی شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ہمیں تکبر غرور نہ آ جائے، پتہ نہیں ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا، بڑے کام کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، تکبر غرور آ گیا نا تو یہ جتنا کام ہے وہ رد ہو جائے گا۔ خدا ہمیں اسے دور رکھے۔ جب سر کا سایہ نہ ہو ہمارے اس معاشرے میں بہت مشکل ہوتا ہے، جب باپ کا سایہ نہ ہو سر پہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا، پریکٹیکلی دیکھا، آپ کے جو قریبی ہوتے ہیں رشتے، چاہے وہ دیور ہوں، جیٹ ہوں، بھائی ہوں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، خاص طور بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کو چھت اور چار دیواری دینا بہت ضروری ہے۔ زمین جب ان کی اپنی ہوتی ہے تو اوپر گھر کا پورا جو ایکسپینس ہے ہم اٹھاتے ہیں اور ان کو گھر والا بناتے ہیں۔ نوجوان اور خاص طور ہماری جو بیٹیاں ہیں، ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے ہماری بیٹیوں کا کسی سے کم نہیں ہے، الحمدللہ۔ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے سیف ورکنگ انوائرمنٹ پیدا کریں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ آنے سے پہلے بہت سی چیزیں میں بھی سنتا تھا وہاں بیٹھ کر، برطانیہ میں بیٹھ کر، کہ پاکستان میں کرپشن ہے، رشوت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یس ہے، لیکن کہاں نہیں ہے۔ آپ اگر بیگرز کو دیکھیں تو وہ لنڈن میں بھی ہے، آپ اگر ہوملیس کو دیکھیں تو وہ تو نیو یارک اور پیرس اور لنڈن میں ہی بھی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ 20 سالوں میں نے ہر چیز میں انکلائن دیکھی ہے، پازیٹیو چیزوں میں نے لٹریسی ریٹ میں انکلائن دیکھا ہے، میں نے انفراسٹرکچر میں انکلائن دیکھا، میں نے اپنی پولیسنگ میں بہتری آنا دیکھی ہے، جوڈیشری میں نے بہتری دیکھی ہے۔ بلا شبہ ہماری رفتار کم ہو سکتی ہے، لیکن آئی تھنک we're on the right track now، ہم آگے بڑھیں۔ چلے یا تو مجھے عقل مند کریں یا بے وقوف کریں، دونوں میرے حق میں میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں، بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ جس زبان سے میں آج سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، یہ زبان مجھے نہیں آتی تھی، میں نے ان بچوں سے سیکھی ہے۔ اردو میں بالکل نہیں پڑھا ہوا۔ انگلینڈ کی میری بداش ہے، ساری زندگی وہیں رہا ہوں۔ 2005 زلزلے کے بعد جب پاکستان میں آیا ریلیف کا چند ہفتوں کے لیے کام کرنے کے لیے، اور جب یتیم بچے دیکھے اور اس راستے پہ چل پڑا ہوں، ایک کرائے کی بلڈنگ سے آغاز ہوا تھا، اور ان یتیم بچوں کی دعاؤں سے جو خدا نے ہم سے کام لیا وہ بے مثال ہے۔ کیا کیا کام کوٹ کے پلیٹ فارم سے نہیں ہو رہے۔ پینے کے صاف پانی پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں پلانٹ لگا رہے ہیں، سکولز تعمیر کر رہے ہیں، تعلیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، مساجد بن رہے ہیں، بیواؤں کو گھر دے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی قدرتی آفت یا کلامٹیز آتی ہیں، اول صف میں کوٹ ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو سیلاب آیا تھا، پورے پاکستان میں صرف ریلیف سب سے زائد کوٹ نے نہیں کیا، آلسو جو کنسٹرکشن ریبیلیٹیشن ہے وہ بھی کوٹ نے کیا۔ گھر حیدرآباد سے لے کر پنجاب اور پنجاب سے لے کر بلوچستان تک، ابھی ریسنٹلی ہم نے 250 گھر بلوچستان میں کنسٹرکٹ کر کے جو بینیفیشری ہیں، جو متاثرین تھے، ان کے حوالے کر کے رہے ہیں۔ پھر اس سے پہلے اگر چلے ہیں، میرپور میں جو زلزلہ ہوا تھا 2019 میں 150 گھر ہم نے تعمیر کیا تھا۔ اس سے پہلے آ جائے جو پشاور میں جو ثانیہ ہوا تھا فلڈز کا، 2010 کی بات ہے، 171 گھر کوٹ نے تعمیر کیے تھے۔ ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، یہ ڈنورا نہیں پیٹتے، اور پھر اتنے لوگوں کو جو راشن یا کوئی بیمار ہے جو کام ہو رہے ہیں، یہ بے مثال ہے۔ پھر جو ڈسیبل افراد ہیں، اسلام آباد سے لے کر میرپور تک ویل چیئر ایکسیسیبل واش رومز دینا، یہ بیسک نیڈز ہیں۔ دیکھیں، ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان، فرد، بچہ، بوڑھا ضرور ہے جو ویل چیئر یوزر ہے یا چل نہیں سکتا۔ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی باہر جا کر سیر و تفریح کریں یا شاپنگ کریں؟ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کھانے پینے کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب واش روم جانا پڑے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی ایسے ریسٹورنٹس بھی نہیں ہیں، کوئی ایسے پلازز نہیں ہیں، شاپنگ مالز نہیں ہیں کہ آپ کے پاس ویل چیئر ایکسیسیبل واش رومز ہوں۔ کیونکہ میری اہلیہ خود ویل چیئر ایکسیسیبل تھی تو مجھے اس چیز کا احساس ہے۔ تو ہم نے اسلام آباد دیگر جگہوں پہ بورڈز لگے ہوئے ہیں، F9 F10 F11 پارک، دامن کو، شاہ فیصل مسجد، آپ جائیں مونومنٹ میں جا کر دیکھیں، وہاں آپ کو ویل چیئر ایکسیسیبل واش رومز ملے گی، تاکہ جو اسپیشل لوگ ہیں، انگریزوں نے ان کا اسپیشل لفظ بڑے سوچ وچار کے ساتھ کیا تھا، وہ معذور نہیں کہتے کیونکہ ان کا ذہن پازیٹیو رہتا ہے، ان کو خاص کہتے ہیں، اور واقعتاً یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہوتے، یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، ہم ان کو امپاور کرنا چاہیے، ان کو یہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ تو یہ جو مائنورٹیز ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کی ہم اول ترجیح دیتے ہیں۔ پھر ہزاروں کی مد میں
ہم سلائی مشینیں تقسیم کرتے ہیں ان بیوگان کو جو اس کو آمدن کا ذریعہ بھی بناتے ہیں اور گھر کا چولہا بھی جلاتے ہیں. پھر ہم ویل چیئرس، ایک تنظیم ہے جو ہم نے بنا کر دی ہے لاہور میں، اسپیشل لوگوں کو امپاور کیا، چھوٹی سی فیکٹری انہیں لگا دی ہے، اور اب وہ جو اسپیشل لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے وہ ویل چیئرز بنا رہے ہیں. ایک کارخانہ چل گیا اور وہ ویل چیئرز ہم پرچیز کرتے ہیں. میری ڈیزائن ہوئی ویل چیئر ہے، کوالٹی کی ویل چیئر ہے، وہ اسپیشل لوگوں کو پورے پاکستان میں جا کر، ابھی ہم 500 بلوچستان کوئٹہ میں دے کر آئے. تو ویل چیئرز ہم جو اسپیشل لوگ ہیں ان کو دیتے ہیں فار لائف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ویل چیئر ہے وہی ساری زندگی آپ کے لیے وہ کام آئے گی، نہیں. کبھی کبھی تو 6 ماہ، سال، 1.5 سال کے بعد وہ چلانے کے قابل نہیں رہتی. ڈیپینڈس کہ آپ کہاں رہتے ہیں. جو پہاڑوں پہ ہوتے ہیں وہ تو مہینوں کے اندر وہ ٹوٹ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ویل چیئر ہم دیتے ہیں نا، جب وہ چلانے کے قابل نہ ہو، آپ ہمیں کال کریں، ہم اس کو ریپلیس کرتے رہیں گے جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، تاکہ کسی اور کے آگے آپ ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ میں نے کیوں کیا تھا؟ ایک بار میں ویل چیئر تقسیم کر رہا تھا اور ایک اسپیشل بندے نے انسسٹ کیا میں اس کے گھر چلوں، تو گھر چلا گیا. وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ آلریڈی 2 برانڈ نیو ویل چیئرز اس کے کمرے میں پڑی ہوئی ہیں. میں نے کہا آپ نے مجھ سے بھی ویل چیئرز لے لی اور 2 ویل چیئرز آلریڈی آپ کے گھر پڑے ہیں. کہہ رہا ہے کہ 2 ماہ پہلے ایک تنظیم آئی ہے، انہوں نے ویل چیئرز دے رہے تو میں نے لے لیا، کہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب ایک خراب ہو جائے. تو اس کے بعد ایک اور تنظیم آئی ہے تو میں نے وہ بھی لے لیا. یہ جو فکر ہوتی ہے نا کہ جب ویل چیئر میرے چلانے کے قابل نہیں ہوگی، پتہ نہیں دوبارہ کب ملے گی، تو گٹھی کرتے جائیں. اس میں نقصان یہ ہے کہ اب دوسروں کا حق بھی مار ہے. یہ جو نقصان ہے یہ ہم بچا رہے تھے کہ اس لوگوں کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمیں کسی اور کا حق بھی نہیں مارنا چاہیے، اور یہ بھی فکر نہیں ہونا چاہیے کہ جو ویل چیئر مجھے ملی ہے جب یہ چلانے کے قابل نہ ہوئی تو میں کہاں سے مانگوں گا. آپ کال کرتے ہیں، ہم اس کو ریپلیس کرتے رہتے ہیں، اور ایک بہترین صدقہ جاریہ. تو ایسے ایسے کام ہیں. آگے ہم مائکرو فائنانس پہ جانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں، چھوٹے چھوٹے کارخانے چلائیں. بہترین ہمارے پاکستان میں الحمدللہ آلریڈی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بہترین کام کر رہے ہیں مائکرو فائنانس کا وقت. ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بالخصوص مائکرو فائنانس کو تھوڑا سا وسیع کریں اور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں. ہم لوگوں کو دینے والا بنانا چاہ رہے ہیں، مانگنے والا نہیں بنانا چاہ رہے. تب جا کر ہم ایک قوم بنیں گے. ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں، ان کو صرف ایک اپرچونٹی دینا ہمارا کام بنتا ہے، اور ہم کسی سے کم نہیں ہیں. میں تو یقین کریں پورے پاکستان آزاد کشمیر میں گھومتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. ہمارے جیسا ٹیلنٹ کہیں نہیں ہے، صرف اپرچونٹی دینے کی بات ہے. اور جب اپرچونٹی ہمارے نوجوانوں کو مل جائے گی، ہم کسی سے کم نہیں ہیں. میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اپنی اس سرزمین جہاں سے میرے انسیسٹرز، میرے پیرنٹس پیدا ہوئے ہیں، اور یہ پے بیک ہے. میں اپنی کمفرٹ کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن 20 سال سے سفر میں اور آخری سانس تک میں اسی سفر میں نے عہد کیا ہوا میں لگا رہوں گا. یہ قربانی جو میری اہلیہ نے دی ہے میرے 20 سال اس سفر میں، میری بیک بون تھی، میری ریڑھ کی ہڈی تھی. اس کام کو میں جاری رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کو میں آدھے راستے میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا. اور دوسرا، میری اپنی جو حقیقی ایک ہی بیٹی ہے، اس نے جو قربانیاں دی ہیں 8.5 سال کی عمر سے لے کر آخر تک، جب تک میری اہلیہ اس دنیا سے چلی، میری ذمہ داری یعنی اپنی ماں کا خیال رکھنا جب میں نہیں ہوتا. یہ جو قربانیاں ہیں نا، یہ ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں بہت مشکل سے دی جاتی ہیں، لیکن ان کو ہم رد نہیں کرنا چاہ رہے. میرے لیے بہت آسان ہے، جو ہو چکا بس ٹھیک ہے، واپس اپنے کمفرٹ زون میں جائیں اور اپنی زندگی بڑے آسان طریقے سے گزاریں. لیکن نہیں، یہ بھی اچھی زندگی ہم گزاریں. پہلے شاید ہم گمنام تھے، اب ہمیں نام مل گیا الحمدللہ. اللہ نے اس راستے پہ بہت کچھ ہمیں دیا. پیسے کی جب بات کرتے ہیں تو دنیا کے لیے تو انسان کماتا ہی رہتا ہے، لیکن تجارت کرتا ہے. لیکن جو میں تجارت کر رہا ہوں وہ خدا کے ساتھ ہے، اور اس میں صرف منافع ہی منافع، نقصان تو ہے ہی نہیں ہے. خدا نے مجھے ایک پہچان دی، آئیڈینٹی دی، عزت دی. اور یہ جو کام ہے یہ ایڈکشن ہے، یہ ایک نشہ. میں دعا کرتا ہوں خدا ہر کسی کو یہ لگے، ہر کسی کو لگے. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے صحیح راستے پہ لگا دیا. اور جو اصل میں نے زندگی گزاری ہے، یہ آخری جو 20 سال ہیں، یہ زندگی ہے.
اور میں سمجھتا ہوں میری عمر بھی 20 سال ہی ہے، ابھی میری 20 سال عمر ہے، اور بہت کچھ ملا اس سفر میں، بہت کچھ کھویا ہم نے، بہت کچھ اس سفر میں کھویا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بڑے ہوتے نہیں دیکھا، مسز کی جو میری ریڑھ کی ہڈی تھی، جس نے میرا بھرپور ساتھ دیا، وداؤٹ ہر یہ کام کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں تھا، ناممکن تھا، کیونکہ وہ میری اول درجے تھی، میرا فریضہ پہلے گھر تھا، لیکن نہیں، میری اہلیہ نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ قربانی تو انہوں نے دی ہے، میں نے نہیں دی، تو اس قربانی کو میں رد نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں انشاءاللہ آخری سانس تک اس سفر پہ لگا ہوں، اور بہت لکی ہوں میں کہ اپنے لوگوں کے کام آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک لگا رہوں گا۔ باقی کا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دعا کریں دو چیزوں سے، ایک خدا ہمیں جیسے پہلے 20 سال سے ہوتا رہا کہ ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی، شیطان کے وسوسے سے دور ہیں، اور دوسرا کہ ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہمارے پاس ہم کنگال لوگ ہیں، کبھی کبھی شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ہمیں تکبر غرور نہ آ جائے، پتہ نہیں ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا، بڑے کام کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، انکریج کرنے کے لیے آپ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تعریف تو خدا کی ہے، بندے کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کبھی کبھی میں اکثر یہ لوگوں کی یہ کہتا رہتا ہوں کہ تعریف نہ کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر غرور آ گیا نا، تو یہ جتنا کام ہے وہ رد ہو جائے گا۔ خدا ہمیں اسے دور رکھے، اور دعا کریں کہ یہ جو منصوبہ ہیلتھ کا، خدا ہمیں اتنا موقع ضرور دے کہ اس کو ہم آپریشنل تک ہمیں سانس دے دے کہ اس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت سے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، چپ کر کر کرتے ہیں۔ یتیم اور یتیموں، اکثر میں کہتا ہوں کہ یتیم ہونا گناہ نہیں ہے، یتیم ہونا ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ کام کا آغاز یتیموں سے ہوا تھا، کیونکہ ان کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جتنا بھی کام اس کے بعد ہو رہا ہے، اب تک ہو رہا ہے، یہ یتیم بچوں کی دعاؤں سے ہو رہا ہے۔ اور یتیم بچوں کے ساتھ جو لنکڈ ہے وہ ہے ویڈوز، بیوہ، ان کے اوپر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب سر کا سایہ نہ ہو ہمارے اس معاشرے میں بہت مشکل ہوتا ہے، جب باپ کا سایہ نہ ہو سر پہ بہت مشکل ہوتا ہے، میں نے دیکھا، پریکٹیکلی دیکھا۔ اور جب سر کا سایہ نہ ہو، آپ کے جو قریبی ہوتے ہیں رشتے، چاہے وہ دیور ہوں، جیٹ ہوں، بھائی ہوں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے اوپر لائبلٹی بننا چاہ رہے ہیں، بلکہ جو آپ کا حق کا حصہ بھی ہوتا وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ تو سب سے جو قیمتی چیز ان کو ہم دے سکتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے چھت اور چار دیواری۔ وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، خاص اور بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کو چھت اور چار دیواری دینا بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ منصوبہ چند سال پہلے شروع کیا تھا، پہلے 100 گھر بنائے تھے، پھر 100 گھر بنا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم گھر بنا رہے ہیں، 3 مرلے کے اوپر یہ گھر ہیں، 2 بیڈ رومز، باتھ روم، کچن، ویرانڈا۔ شرائط یہ ہوتی ہے کہ ان کی اپنی زمین ہو۔ زمین جب ان کی اپنی ہوتی ہے تو اوپر گھر کا پورا جو ایکسپینس ہے ہم اٹھاتے ہیں اور ان کو گھر والا بناتے ہیں۔ الحمدللہ یہ پروجیکٹ بہت ہی انمول ہے، اور ایسی جگہ پہ ہم گھر بناتے ہیں نا، آپ تو جانتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اکثر اب دیکھتے ہیں کہ ادارے مین سڑکوں کے قریب بورڈ لگانے کے اس چکروں میں ہوتے ہیں کہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اور ہر کسی کو دیکھنا ہے۔ نہیں، ہم تو اوپر والے کو دکھا رہے ہیں نا۔ تو ایسی جگہوں پہ جب ہم اسکریننگ کرتے ہیں، وہ گھر بناتے ہیں، لاجسٹکسلی وہ فیزیبل نہیں ہوتا، لیکن ہم بنا رہے ہیں۔ سامان کچروں پہ لیبر اپنے سروں پہ اٹھا کر سیمنٹ اور سریا لے کر جاتے ہیں، اور ان مستحق بیواؤں کے لیے گھر تعمیر کر کے دیتے ہیں، اور ان کی جو دعائیں وہ انمول ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو اس پروجیکٹ کو ہم جاری رکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جو ہمارا دوسرا جو یہ فیز تھا، انشاءاللہ رمضان سے پہلے یہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر تیسرا کریں گے۔ آنے والے وقت میں ہمارے خاص اور آزاد کشمیر میں کوئی ایسی بیوہ نہیں ہوگی جس کے سر پہ چھت نہ ہو اور چار دیواری نہ ہو انشاءاللہ۔ آزاد کشمیر کے لوگ اور ہمارے پاکستان کے لوگ جتنی تعریف کریں کم ہے۔ آزاد کشمیر کے خاص طور جو اوورسیز ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بہت تعاون کیا، میرا بہت ساتھ دیا۔ میں جتنا بھی ان کا شکر گزار کروں وہ کم ہے۔ ان کے لیے ڈھیر سی دعائیں، ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں،
ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ان کے ٹرسٹ کو میں کبھی بھی رد نہیں کرنا چاہ رہا، کبھی بھی کھونا نہیں چاہ رہا. اللہ کرے کہ وہ رشتہ قائم دائم رہے، اور وہ دیتے بھی ہیں اور دیں گے بھی انشاءاللہ، مجھے ان پہ پورا یقین ہے. نوجوان جو ہمارے آزاد کشمیر کے ہیں، بہت ٹیلنٹ ہے، بہت ٹیلنٹ ہے. ان کو صرف ڈائریکشن چاہیے. یو نو ہم بکھرے ہوئے ہیں، لاسٹ ہیں اس وقت رائٹ ناؤ. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، ہمیں تھوڑا سا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ آنا چاہیے دنیا پہ. جو ٹپیکل سبجیکٹس ہیں ان سے ہٹ کر ہمیں جو ڈیمانڈ ہے اس وقت دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا، وہ ہمیں فراہم کرنا ہے. ابھی ہم اتنے انجینئرز ایک سال کے اندر پیدا کر لیتے ہیں، یعنی کہ 500 نوکریاں بھی اس کے مطابق نہیں ہوتی. تو ہمیں اس روایتی سلیبس سے ہٹ کر وہ سلیبس لانے ہیں. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. نوجوان اور خاص طور ہماری جو بیٹیاں ہیں، ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے ہماری بیٹیوں کا کسی سے کم نہیں ہے الحمدللہ. ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے سیف ورکنگ انوائرمنٹ پیدا کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. ہمارے اس ملک میں ایک عالمیہ ہے، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم فیمیلز کو عزت اور احترام جو حق ہے ان کا وہ نہیں دیتے ہیں، لیکن جتنا دینا چاہیے وہ نہیں کرتے. ہمیں ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جہاں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جا کر باعزت طریقے سے کام کریں، نوکری کریں، باعزت طریقے سے اپنے گھر کے نظام کو چلائیں. اب پوری دنیا میں ایک نظام ہوگا کہ ایک کمانے والے کے لیے اوپر پورا گھر چلتا ہے. اب وہ انف نہیں ہے جب تک 2 کمانے والے نہ ہوں، چاہے وہ آپ انگلینڈ میں ہو یا یہاں ہو. تو ہماری جو بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، تعلیم ماشاءاللہ اعلیٰ فراہم کرتے ہیں اور ٹیلنٹ بھی ہے، ہمیں ان کے لیے اپرچونٹیز فراہم کرنی ہیں کہ تاکہ وہ ان کی جو سکلز ہیں، جو ان کی تعلیم ہے، ان کے مطابق ان کو نوکریاں ملنی چاہیے. یہ ہمارا آگے انشاءاللہ ہماری جدوجہد ہے. حکومت کے ساتھ مل کر ہم یہاں انشاءاللہ امپلائمنٹ پہ فوکس کریں گے کہ تاکہ ہماری بچیوں کو ایک اچھا موقع ملے. اور بالکل آف کورس بچوں کو بھی، ان کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے نا ہم. میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کورٹ کوئی عام سا روایتی ادارہ نہیں ہے. جب کورٹ میں آپ آئیں گے اور کورٹ کے بارے میں جان کریں گے، آپ کو لگے گا کہ کورٹ عام اداروں سے ہٹ کر ہے. ہمارا جو طریقہ ہے کام کرتے ہیں وہ دوسروں سے ہٹ کر ہے. یہ نہیں کہ دوسرے غلط کریں، الحمدللہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے نوعیت سے صحیح کام کر رہا ہے، اپنا طریقہ ہوتا کام کرنے کا. لیکن کورٹ ڈیفرنٹ ہے. میں بیٹر لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، بیٹر نہیں ہے شاید، ڈیفرنٹ ہے. کورٹ ڈیفرنٹ ہے. کورٹ عبادت سمجھ کر کام کرتا ہے. کورٹ نے کوشش کی ہے الحمدللہ. انجانے میں 100 غلطیاں ہوں گی، خدا ہمیں معاف کرے، لیکن جان بوجھ کر ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی اور نہ آگے ہم کریں گے. کورٹ کی اونرشپ لیں. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کورٹ کی اونرشپ لیں. کورٹ آپ کا ہے. کورٹ کو وزٹ کریں، کورٹ کے دستے بازو بھریں. اور بالخصوص جو ہمارے اوورسیز کشمیری ہیں، ان کو کورٹ کے دست بازو بننا ضروری ہے. خاص طور جو ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے، اس کو جلد سے جلد ہم نے کھڑا کرنا، اور یہ تب بھی کھڑا ہوگا جب ہم سب مل کر اپنا حصہ ڈالیں گے. اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا، بلکہ اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں. خدا دیتا سب کو ہے، لیکن لیتا کسی سے ہے، اور لے گا اسی سے جس کو توفیق ہے دینے کی، اور ہر کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہے. لیکن کشمیری جو ہمارے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ، الحمدللہ اللہ نے ان کو بہت توفیق دی ہے. اللہ نے نوازا بھی بہت ہے اور توفیق بھی تو بہت دی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ جو ہاسپٹل ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن بنے گا، اور لوگوں کو انشاءاللہ بنا علاج اس دنیا سے نا امید ہو کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹیچنگ ہے انشاءاللہ ود ان 6 months ہمارا ٹیچنگ نرسنگ جو ہمارا اسکول ہے وہ آپریشنل ہو جائے گا. جو نرسنگ ہے اس کو ہم پہلے فیز میں لانا چاہ رہے ہیں. ہمارا اس وقت جو کمپلیکس ہے کورٹ کا، اس کا جو ایک حصہ ہے اس کو ہم نرسنگ کالج میں کنورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہاسپٹل
اوپن سے پہلے ہمارے پاس 250-300 نرسز ہماری تیار ہو جائیں. تو وہ ہمارا پہلا فیز ہے. ڈینٹل اور الائڈ سائنسز اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے. پلان تو ہم نے اپنا کیا ہوا ہے. کبھی کبھی کچھ پلانس کو تبدیل راستے میں کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, پرائورٹیز چینج ہوتی ہیں, لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتا ہے, ہمارے ذہن میں چیزیں ڈالتا ہے اور ہم پھر اس راستے پہ چل با جاتے ہیں. اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں کوئی غلط گائیڈ کرے اور غلط طریقے سے کریں. وہی گائیڈ کرا اور ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں. اور آج تک تو ہم نے لیٹ ڈاؤن کسی کو نہیں کیا, اور اللہ نے ہمیں بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. اور آپ کا جو سوال تھا, بالکل فیزز ہم نے کیے ہوئے, لیکن کچھ فیزز کو ہم پرائورٹائز رکھ کر پہلے لا رہے تاکہ ہاسپٹل کھلنے سے پہلے ہماری کافی تعداد تک نرسنگ ہماری تیار ہو جائے. وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہاسپٹل کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ہے یہ آپ کی جو لوور ٹیئر ہے, نرسز ہوتی ہیں اور پیرامیڈکس, ڈاکٹرز نہیں ہوتا. تو نرسز کو ہم پہلے تیار کرنا چاہ رہے ہیں. ود ان دا نیکسٹ 6 months انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا نرسنگ کالج انشاءاللہ آپریشنل ہوگا. اس وقت رائٹ ناؤ کورٹ کے جو HR ہے تقریباً 300 کے قریب امپلائیز ہیں کورٹ کے, اور 99% لوکل سے, ٹیچرز ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں, ڈومیسٹک سٹاف ہے, ڈرائیورز ہیں, کوکس ہیں, 99% لوکل سٹاف ہے. الحمدللہ لوگوں کو اپرچونٹی دینا اور پہلا فرض بھی ان کا بنتا ہے. تو لوگوں کو اپرچونٹی دینا. لوگوں کی مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قریب دیکھیں اور پھر اگر نہ ملے تو دور تک جائیں, اور ان کو ٹرین کرنا, نرسز بنانا, ٹیکنیشینز بنانا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ گفٹ. صرف ہم ایک اچھا ہاسپٹل ہی نہیں بنانا چاہ رہے اور اس کو چلانا چاہ رہے, لیکن یس جو روزگار لوگوں کو مل رہا ہے وہ بھی ایک بہت اعلیٰ ہے. اور ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو ان کی ایکسپرٹیز کے مطابق ان کی تنخواہ بھی ہونی چاہیے. انگریز کہتے ہیں کہ if you pay peanuts you can get monkeys. تو کوشش یہ کریں گے کہ اچھی تنخواہ پہ لوگوں کو لے کر آئیں, تاکہ اکثر آپ کیوں سرکاری ہاسپٹلس کیوں فیل ہو گئے اور فیل ہو رہے ہیں, کیونکہ وہی ڈاکٹرز جو صبح جاتے ہیں 1 گھنٹہ وہاں بیٹھتے ہیں اور شام کو اپنی کلینکس کھولی ہوئی ہے, کہ اگر ان کو صحیح تنخواہیں وہاں دی جائیں تو ان کو شام کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو وہیں جا کر وہ پیشنٹ ہے جو دن کو جا کر دیکھتا ہے اور شام کو کلینک میں جا کر وہ ٹریٹمنٹ کرواتا ہے. تو یہ بھی آئی ڈونٹ نو, مافیا تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ سسٹم ہے ہمارے پاس اور یہ چل رہا ہے. اور بہت سی خامیاں ہیں ہمارے سسٹم میں, بہت سے فلوز ہیں, لیکن جو پازیٹیو چیز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے بھی 20 سال ہو گئے اس پاکستان میں. آنے سے پہلے بہت سی چیزیں میں بھی سنتا تھا وہاں بیٹھ کر, برطانیہ میں بیٹھ کر, کہ پاکستان میں کرپشن ہے, رشوت ہے, یہ ہے, وہ ہے. یس ہے, لیکن کہاں نہیں ہے. آپ اگر بیگرز کو دیکھیں تو لنڈن میں بھی ہیں. آپ اگر ہوملیس کو دیکھیں تو وہ تو نیو یارک اور پیرس اور لنڈن میں ہی بھی ہیں, صرف پاکستان میں نہیں ہے. لیکن یہاں پاکستان کی جو میں بات کروں گا پازیٹیو, کے 20 سالوں میں نے ہر چیز میں انکلائن دیکھی ہے. پازیٹیو چیزوں میں نے لٹریسی ریٹ میں انکلائن دیکھا ہے, میں نے انفراسٹرکچر میں انکلائن دیکھا, میں نے اپنی پولیسنگ میں بہتری آنا دیکھی ہے, جوڈیشری میں نے بہتری دیکھی ہے. بلا شبہ ہماری رفتار کم ہو سکتی ہے, لیکن آئی تھنک ویئر آن دا رائٹ ٹریک ناؤ. ہم آگے بڑھیں, ایک شور آ رہا ہے, عوام کو اپنے حق اور حقوق کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. میڈیا اور سوشل میڈیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور شور لوگوں میں پیدا آ رہا ہے. لیکن ایک چیز کی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پڑھ لکھ کر باہر کی طرف ہی رخ کریں. اگر سب ہم باہر چلے جائیں گے تو ملک کو کون سنبھالے گا؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے, جتنی بھی جدوجہد ہم نے کرنی ہے, سب سے پہلے موقع یہیں دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کام کرنے والا محنت کاش بندہ انسان ہے تو اپرچونٹی یہیں بہت ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جائیں, ضرور جائیں, باہر بھی جائیں, لیکن کوشش کریں کہ اپنے وطن میں بھی موقع دیں. دیکھیں جی, ہم فار ایگزامپل میں نے ایک ٹیچر ہائر کی ہوئی اسلام آباد کی, میرپور کی ٹیچر ہے. تو ہمارا جو کلچر ہے, یہ جو ہمارا جین تو ہوتے ہی رہتا ہے. تو اگر کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو گیا تو ان کو سفر کرنا پڑا 2 دن کا, لیکن لوگ ہیں ان کو چند گھنٹوں کی ضرورت پڑے گی, جو دور کے لوگ ہیں ان کے چند دنوں کی ضرورت پڑے گی. یس, لوگوں کا فائدہ بہت ہوتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے. خاص طور یہ جو اٹینڈنسیز ہوتی ہیں اور آپ کی پنکچوالٹیز اور ٹائمنگز ہوتی ہیں, ان میں بہت بہتری آتی ہے. تو اول ترجیح ہم سب کو لوگوں کو ہی دینا چاہیے انشاءاللہ. میں آپ سب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. ایک بار پھر آپ نے ہمیں موقع دیا.
تاکہ یہ جو کوٹ کی آواز ہے، جو سچی اور حقیقی آواز ہے، وہ لوگوں تک ہم پہنچا پائیں. اور لوگوں کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف خرابیاں ہی نہیں ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وطن، یہ نہیں کہ وطن نے ہمیں کیا دیا، ہم وطن کو کیا دے رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اپنے حصے کا دیا ہم نے ضرور جلانا ہے، کوشش ضرور کرنی ہے. کاروبار بھی کریں، تجارت بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن کچھ ریٹرن بھی ضرور کریں. یہ جو خدا کے ساتھ تھوڑی سی تجارت ہوتی ہے نا، سب سے بہترین تجارت وہی ہوتی ہے.